عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن 6 ہوگا۔ ہم فعل ماضی کا ترجمہ کرنے کے طریقے پڑھ رہے تھے۔ فعل ماضی کے ہم 3 طریقے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم فعل ماضی کا ترجمہ کرنے کا، فعل ماضی مطلق کا ترجمہ کرنے کا آج چوتھا طریقہ پڑھیں گے کہ بعض اوقات فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں رکھ تھا یا چکا، فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ تھا یا چکا ایڈ کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں۔ ایسا کب ہوگا؟ جب متکلم فعل ماضی لا کر دور بعید گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا بتانا چاہتا ہو تو اس وقت تو پھر ہم فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ تھا یا چکا ایڈ کریں گے، اضافہ کریں گے۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ اس کی مثال قرآن پاک سے دیکھیں تو من حیث اخرجوکم، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب دیکھیں اخرجا فعل ماضی ہے باب افعال سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالنا۔ اگر ہم فعل ماضی مطلق ہے تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا؟ جہاں سے انہوں نے نکالا کم، تمہیں۔ لیکن اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو متکلم کی مراد واضح نہیں ہوتی، عبارت کا معنی مفہوم واضح نہیں ہو رہا، لیکن ترجمے میں حسن پیدا نہیں ہو رہا، خوبصورت ترجمہ نہیں ہو رہا۔ متکلم کی مراد، عبارت کا مفہوم واضح نہیں ہو رہا، جہاں سے انہوں نے نکالا کم، تمہیں۔ لیکن اب اگر ہم فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ تھا ایڈ کرتے ہیں اور کیا ترجمہ کریں؟ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اب بات کیا ہو گئی؟ کچھ واضح ہو گئی، مفہوم کیا ہو گیا؟ زیادہ واضح ہو گیا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں تھا ایڈ کرنا ہے، کہاں لفظ ہے ایڈ کرنا ہے، کہاں لفظ رکھنا ایڈ کرنا ہے، کہاں فعل ماضی کا ہم نے حال والا ترجمہ کرنا ہے۔ اور بعض اوقات فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ چکا ایڈ کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوگا؟ اگر دور بعید گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا بتانا مقصود ہو یا کلام کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصود ہو تو اس وقت بھی فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ رکھ تھا یا چکا ایڈ کرتے ہیں۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ اب مثال ایک لے لیں، جس طرح کے ثم عفونا عنکم، ثم عفونا، یا ایک یہ بھی لے لیں ایک لفظ عفونا عنہا، ہم انہیں معاف کر چکے، عفونا عنہا، ہم انہیں معاف کر چکے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کر چکے کا لفظ ایڈ کیا گیا ہے، ورنہ اگر فعل ماضی مطلق والا ہی ترجمہ رکھیں ہم تو کیا ہوگا؟ پھر ہم نے معاف کیا عنہا، انہیں، پھر ہم نے معاف کیا، یہ فعل ماضی مطلق والا ترجمہ ہوگا۔ لیکن موقع کی مناسبت سے فعل ماضی مطلق کا مختلف طریقوں سے ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ ہم لفظ چکا ایڈ کرتے ہیں تو ترجمہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، عبارت کا مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ پھر ہم انہیں معاف کر چکے۔ تو کیا پتہ چلا؟ کبھی فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں تھا ایڈ کرتے ہیں، کبھی لفظ چکا ایڈ کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، ذہبا، وہ چلا گیا تھا، آکلا، اس نے کھایا تھا، کھایا تھا۔ یہ کب ترجمہ کریں گے؟ اگر دور بعید گزرے ہوئے زمانے میں ہم کھانے کی خبر دینا چاہتے ہیں کہ اس نے کھایا تھا، مطلب کیا ہے؟ اسے کھائے ہوئے تو کافی وقت ہو چکا ہے، کافی ٹائم گزر چکا ہے کھائے ہوئے۔ تو جب یہ معنی بتانا مقصود ہو، متکلم کی یہ مراد ہو، تو پھر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے کھایا تھا یا وہ کھا چکا۔ اگر تاکید بھی پیدا کرنی ہے اور دور گزرے ہوئے زمانے میں اس کھانے کی خبر دینا چاہتے کہ یہ کام واقع ہو چکا ہے، اس کو کافی ٹائم گزر چکا ہے، پھر ہم ترجمہ کریں گے آکلا، اس نے کھایا تھا یا وہ کھا چکا۔ ایک اور طریقہ ہے فعل ماضی مطلق کا ترجمہ کرنے کا، کبھی فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں گیا، دیا، لیا، یہ 3 ورڈز یاد رکھیں، گیا، دیا، لیا، یہ 3 لفظ ایڈ کرتے ہیں بعض اوقات فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں۔ اچھا یہ کب ایڈ کریں گے؟
اگر متکلم فعل ماضی لا کر اپنے کام کی تکمیل کمپلیٹ ہونا بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور اپنے کلام کے اندر اپنی بات کے اندر وہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یقیناً یہ کام ہو چکا ہے اور یقیناً یہ کام مکمل بھی ہو چکا ہے، جب متکلم کی مراد یہ ہو، مقصود یہ ہو، کام کا کمپلیٹ ہونا بتانا چاہتا ہے اور اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں ہم پھر فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ گیا ایڈ کریں گے، یا پھر دیا یا پھر لیا، موقع کی مناسبت سے۔ اب اس کی ایک مثال کیا ہوگی؟ اب میں آپ سے بار بار پوچھوں حل اکلتا، حل اکلتا، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ آپ نے کھانا کھایا تو آپ کیا بولیں؟ اکلتو۔ اب یہاں پہ کیا ترجمہ کرنا چاہیے؟ یہ ترجمہ نہیں کریں گے میں نے کھایا، اگر یہ ترجمہ کریں گے تو متکلم کے جذبات کی عکاسی نہیں ہوگی، وہ کام کے جو ایک کمپلیٹ ہونا بتانا چاہتے ہیں، بھئی حضرت یقیناً یہ کام مکمل ہو چکا ہے، میں یہ کر چکا ہوں، میں کھا چکا ہوں، تو پھر کیا ترجمہ کرنا چاہیے؟ میں نے کھا لیا، اکل تو میں نے۔ اب یہ ترجمہ کریں گے نا اردو ادب کے اعتبار سے، میں نے کھا لیا، تو اگلا بندہ جلدی سے آپ کے معافی ضمیر کو، آپ کے جذبات کو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے کھا لیا مطلب کیا؟ میرا کھانے کا کام یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یقیناً میں کھا چکا ہوں۔ اسی طرح قاتلا، اسی طرح ایک اور مثال لیں، ضل سوا السبیل۔ ضل کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا، بہکنا، وہ بھٹکا، اگر فعل ماضی مطلق ہی رکھیں تو کیا ہوگا؟ بھٹکا، سوا السبیل، سیدھے راستے سے۔ لیکن اگر میں یہ ترجمہ کرتا ہوں ضل، وہ بھٹک گیا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اس بات کے اندر کیا پیدا ہو جائے گی؟ تاکید پیدا ہو گئی بھی یقیناً وہ بہک چکا ہے، بھٹک چکا ہے سیدھے راستے سے۔ تو اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں ضل بھٹک گیا، بہک گیا، اب دیکھیں ہم نے فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں یہاں پہ لفظ گیا ایڈ کیا ہے، تو بات زیادہ واضح ہو گئی، عبارت کا مفہوم زیادہ واضح ہو گیا، متکلم کی مراد بھی واضح ہو گئی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے لیا، آکلا، اس نے کھا لیا، ضل وہ بہک گیا۔ اچھا ذہبا کا تو معنی ہی ہوتا ہے نا وہ گیا۔ اسی طرح شاربہ یشربو، شاربہ اس نے پی لیا، ایک ہے پینا، پیا، اور ایک ہے پی لیا، کتنا فرق ہے بات میں۔ اگر تاکید پیدا کرنا مقصود ہے، کام کا کمپلیٹ ہونا بتانا مقصود ہے، پھر کیا کریں گے؟ پی لیا، اکلتو، کھا لیا۔ اسی طرح دارابا، آپ پڑھتے رہتے ہو کہ دارابا کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ اب دارابا ایک ہے مارا، ایک ہے مار دیا، ایک ہے مارا، ایک ہے مار دیا۔ اب اردو ادب کے اعتبار سے دیکھیں نا، اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کام کے کمپلیٹ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، بھئی اس نے مار دیا، کہ یہ کام یقیناً ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں، اب دیکھیں کتنے طریقے ہیں فعل ماضی مطلق کے خالی ترجمے کرنے کے۔ ایک تو سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ سمپل یہی ترجمہ کریں کہ ناصرہ، اس نے مدد کی، ایک ہے آکلا، اس نے کھایا، اور ایک کیا کہ کہاں پر؟ کھا لیا، کھایا تھا، کھایا ہے۔ کتنے طریقے ہیں؟ گیا، لیا، دیا، رکھنا، تھا، چکا، اور بعض اوقات فعل ماضی کا حال والا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، کبھی فعل ماضی کا مستقبل والا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہے فعل ماضی، اس کے ترجمے کتنے ہو رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فعل ماضی تو صرف ماضی والا ہی ترجمہ ہوگا، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ بعض اوقات بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ مستقبل کی بات میں یقین والے معنی پیدا کرنے کے لیے، مستقبل کی بات میں یقین والا معنی پیدا کرنے کے لیے مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں یقین والے معنی پیدا ہو جائے کہ یقیناً یہ کام ہو چکا۔ آپ یوں سمجھ لیں، اس کی کیا مثال ہوگی؟ سیق المجرمون الی جہنم، سیق المجرمون الی جہنم۔ سیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہانکنا، کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، کہ قیامت کے دن مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دوڑایا جائے گا، چلایا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کام واقع ہو چکا یا ابھی ہوگا، لیکن ابھی یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیوں؟ کہ اس کام کے اندر یقین والے معنی پیدا کرنے کے لیے، مستقبل کی بات کے اندر یقین والے معنی پیدا کرنے کے لیے اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں گویا کہ یہ ہو ہی چکا ہے، کہ اس کا واقع ہونا بالکل اتنا یقینی ہے۔ تو لیکن آپ ترجمہ کون سا کریں گے؟ مستقبل والا۔ ترجمہ کیا کیا جائے گا؟
ہاکا جائے گا، یہ نہیں ترجمہ کریں گے ہاکا گیا تو معنی غلط ہو جائے گا، غیر معیاری ترجمہ کہلائے گا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ مجرموں کو جہنم کی طرف ہے۔ لہٰذا ترجمہ کرنے سے پہلے ہماری ان تمام باتوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور موقع کی مناسبت سے جو طریقہ خوبصورت معلوم ہو تو وہاں پر پھر اسی طریقے کے مطابق فعل ماضی کا ترجمہ کیا جائے۔